دوستوں آ گئی وہ لیلۃ القدر کی رات جس کا تھا ہم سب کو انتظار۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، تاک رات ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ لینا۔ آج اللہ پاک سے 1100 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد کا عمل پڑھنے سے آپ کی 1100 خواہشات اور 1100 کروڑ بھی مانگو گے تو تمہیں مل جائیں گے۔ دوستوں یہ 20 روزے گزر گئے تو باقی بھی ایسے ہی گزارنے کا ارادہ ہے کیا آپ لوگوں کا؟ تھوڑا سا ہوشیار ہو جائیں، تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ آج 21 رمضان المبارک کی رات آ گئی ہے اور 21 سے لے کے 29 تک آپ لوگ اس تسبیح کو روزانہ پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ 5 تاک راتیں مذاق نہیں ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جن میں زمین پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں رب العالمین کے حکم سے اور اتنی بڑی تعداد میں گزرتے ہیں کہ اللہ والوں زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اتنی نوری ملائکہ زمین پر اتارتے ہیں کیونکہ یہ وہ رات ہے جو ہزارہ مہینوں سے افضل ہے۔ اور 21 رمضان المبارک کو مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت بھی ہوئی، اور آپ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت لیلۃ القدر کی رات تھی، یعنی آپ کی شہادت ہزارہ شہادتوں سے افضل۔ اللہ والوں، رب العالمین کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں جسے جہنم سے نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کی بھی گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی محلے میں سے اعتکاف میں ضرور بیٹھا ہوگا۔ تو دوستوں وہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورے محلے کا جو عذاب ہے وہ ایک اکیلا بچہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے اپنی عبادات سے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ جو تاک راتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کری ہیں، یہ اس لیے عطا کری ہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہم پر رب کی بے شمار کی نظر کرم ہو، نظر رحمت ہو۔ اور آج آپ کی خدمت میں 4 فولادی وظیفے لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ فولادی وظیفے ہیں جو آپ کی زندگیوں کو روشنی سے بھر دیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ رزق اور دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہتا، پھر صرف کامیابیاں بچتی ہیں۔ اور دوستوں یہ رب کی طرف سے بہت بڑا اشارہ ہے۔ اور آج جو اعمال آپ نے پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے، کلمہ شریف بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے یا اللہ یا محمد کو بھی پڑھنا ہے۔ تو دوستوں توجہ سے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ وظائف ہیں کہ اگر آپ کے گناہ پہاڑ جتنے ہی کیوں نہ ہو یا پھر پہاڑ سے بڑھ کر ہی کیوں نہ ہو، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھوئیں کی طرح آسمان میں بادلوں میں بکھر جائیں گے آپ کے گناہ۔ اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ بس آج یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ لیکن دوستوں پہلا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ یہ کوئی جادوئی منتر ہے۔ دوستوں یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام تب اثر کرتا ہے جب بندہ پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ رب العالمین کو پکارتا ہے۔ اگر آپ کا یقین پکا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی مرادیں ابھی پوری ہونے والی ہیں۔ کبھی آپ نے اکیلے میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ اتنی محنت، اتنی دوڑ بھاگ، اتنی عبادتیں کے باوجود وہ سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیوں ہر بار خوشی آتے آتے پلٹ جاتی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آپ کے قدموں میں زنجیریں باندھ دی ہوں؟ دوستوں یہ صرف آپ کا وہم نہیں، ہماری روح پر گناہوں کی ایک ایسی تہ چڑھ جاتی ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے محسوس نہیں ہونے دیتی، رب کی رحمت سے ہمیں غافل کر دیتی ہے، رب کے نور سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ خاص طور پر پچھلے چند دنوں سے اس چاند گرہن کے بعد سے جو ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، یہ دراصل ایک اعلام ہے۔
یہ آپ کا اندرونی نظام آپ کو بتا رہا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب صفائی کا وقت ہے۔ اب نفسیاتی طور پر اس وقت ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جہاں صرف آپ کی خواہشات ہیں، اور دوسری طرف رب العالمین کے فیصلے، یعنی 21 رمضان اور 23 رمضان، یہ جو تو طاق راتیں ہیں، 25 رمضان، 27ویں شب، 29ویں شب، رب کی یہ 5 طاق راتیں آپ کو اس جنگ جیتنے کا موقع دے رہی ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات انشاءاللہ اللہ والوں میں آپ کو اس رات کے متعلق ضرور بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کب ہے، کیونکہ جب عمرے پہ ہم حاضر ہوئے تو وہاں سے نبی پاک کی بارگاہ سے ہمیں تحفہ ملا، تو اللہ والوں اس رات کو میں آپ لوگوں کے آگے ظاہر کر دوں گا، آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کی ہے۔ لیکن آج 21 تاریخ کی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ 21 تاریخ یہ طاق راتوں میں سے ایک ہے، اور مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت بھی 21ویں روزے کو ہوئی، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت لیلۃ القدر کی رات تھی، یعنی آپ کو وہ شہادت نصیب ہوئی جو اس کائنات میں شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں کو وہ عمل دینے جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ سے ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ مصلی پر بیٹھیں گے تو شیطان آپ کے ذہن میں 1000 سوچ سوال ڈالے گا، 1000 وسوسے ڈالے گا، وہ آپ کو پرانی تلخ یادیں دلائے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ تیری دعائیں تو پہلے بھی قبول نہیں ہوئیں، اب کیا ہوں گی؟ دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ نے اسے مات دینی ہے۔ آج جو خاص وظیفے دے رہا ہوں وہ صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے دماغ کے ان بند تالوں کو توڑنے کے لیے ہیں جنہیں آپ کو مایوسی کی جیل میں قید کر رکھا ہے۔ تو دوستوں، آج وہ تسبیح، وہ اعمال آپ کو بتاؤں گا، آج وہ وظیفے، آج وہ راز آپ کو دوں گا جس کے ذریعے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق میں خوب برکت اور رحمت ہوگی، کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیبوں میں آئیں گی۔ دوستوں، آج آپ لوگوں نے ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو طاق رات کو یہ خاص وظیفے پڑھنے ہیں، کامیابیوں والے، رحمت والے۔ انشاءاللہ ان وظیفوں کو پڑھنے سے آپ کے مقدر سنور جائیں گے، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق میں خوب برکت اور رحمت ہوگی۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام وظیفے نہیں، یہ بہت ہی خاص وظیفے ہیں، بہت ہی خاص وظائف ہیں۔ بس آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے آج کی ہم لوگ خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کا واسطہ، ان خوبصورت پاک اور طاق راتوں کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے. تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں. اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے. طریقہ کار کیا ہوں گے دیکھیں، باوضو ہو جائیں. یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی. اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے. ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے. صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں. استغفر اللہ ایک بار ہو گیا. اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں. آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا. اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے تو لازمی اس عمل کو کریں. اور یہ ترتیب ہونی چاہیے، پہلے استغفار کریں. استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا. بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں. اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا. ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن اللہ والوں یہ طاق رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں. یہ ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے، طاق رات ہے. آج مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو. آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. کیونکہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے، جب نوازنے پر آتا ہے، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے یہ خاص رازوں کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے مقصد کو سوچیں، تصور میں لے کر آئیں. اور آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں آج کا پہلا عمل کون سا ہے؟ آج کا پہلا عمل وہ خاص ہے جو آپ کے اوپر سے گناہوں کی تہ کو ہٹا دے گا. کیونکہ یہ طاق راتیں ہیں، یہ ماہ رمضان کی 21ویں شب ہے، 21 تاریخ ہے، طاق رات ہے، طاق دن ہے. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ والوں یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے. یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے نور کا دروازہ کھلتا ہے، رحمت کا دروازہ کھلتا ہے. یعنی جب کسی کو دار اسلام میں داخل کرنا ہو تو اس کو لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور پھر دار اسلام میں داخل کرنا پڑتا ہے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ والوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ طاق راتیں، یہ 21 تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ ہماری زندگی پہ کتنے منفی اثرات چھوڑ کر جائے گی۔ تو لہٰذا ان کلمات کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے مقدس کلمات کو پڑھنے سے آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا رزق کھل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دیں گے، آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں، تمام تلخیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ تمام لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ پہلی طاق رات کا عمل ہے۔ آپ لوگ 5 طاق راتوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج 21ویں شب ہے، اس میں اس وظیفے کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس عمل کو کرنے سے دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے، مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کو پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف اس کلمے کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ بولیں گے کہ پہلے تو میں اتنے چھوٹے وظیفے بتاتا تھا، آج اتنا بڑا عمل کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ والوں، یہ طاق راتیں کوئی عام رات نہیں، یہ رب سے اپنی تمام پورے سال کی کامیابیاں، رزق اور پسند کی شادی یا اولاد جو آپ کو چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں، یہ صحابہ کرام بزرگان دین کے پڑے ہوئے وظیفے ہیں، بڑی محنت کے باوجود ان کو یہ اعمال ملے ہیں۔ 313 مرتبہ آپ نے پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، 313 مرتبہ آپ لوگ پہلے کلمے کو پڑھیں گے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کا طاق راتوں کا پہلا وظیفہ ہے جو آپ لوگ صرف اور صرف 313 مرتبہ 313 بار پڑھیں گے۔ اور ہاں، اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ ہے، 313 سے 312 نہ ہو، لیکن 313 سے زیادہ، 314 315 اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔ یعنی اس وظیفے کے اندر یہ چھوٹ ہے، ورنہ 313 بار ہی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ لوگ 313 سے زیادہ پڑھیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ، یہ آپ کا عمل پہلا مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوستوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے پہلے کلمے کو پڑھ کر اپنے دل کی زمین کو صاف کر لیا۔ اب وقت ہے اس زمین پر برکتوں کے پھول کھلانے کا، اور وہ پھول صرف ایک ہی طریقے سے کھل سکتے ہیں، اور وہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا۔ یاد رکھیں، آپ کی دعا کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آپ کے آنسو کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جب تک ان کے ساتھ درود پاک شامل نہیں ہوتا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان محلق یعنی لٹکی رہ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی درود ابراہیمی کی خوشبو شامل ہوتی ہے، عرش کے دروازے خود بخود اس خوشبو کی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ اب میری بات غور سے سن لیں، یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک طاق رات میں پڑھ کر بس نہیں کر دینا، بلکہ 21 23 25 27 اور 29 ان 5 طاق راتوں میں آپ نے الگ الگ اس وظیفے کی برکت سمیٹنی ہے۔ یعنی ہر رات آپ نے اسے پوری تعداد میں پڑھنا ہے۔ جیسے پہلے آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھا اور پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 100 بار یا پھر جو تعداد میں آپ کو بتاؤں اتنی دفعہ پڑھ لیا تو کافی ہو گیا۔ نہیں دوستوں، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کو ہر روز زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ہر طاق رات کی برکت پانے کے لیے آپ کو الگ الگ اعمال اور وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، الگ الگ درود ابراہیمی کا تحفہ بھیجنا ہوتا ہے، الگ الگ آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ پہلے کلمے کو آپ لوگوں نے پڑھا،
दोस्तों 313 मरतबा पढ़ा, वो भी इसी तरह 5 ताकरातों में अलग अलग पढ़ा जाएगा। मतलब हर ताकरात में 313 मरतबा 313 मरतबा 313 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे। 21 को भी 313 मरतबा, 23 को भी 313 मरतबा, 25 को भी 313 मरतबा, इस तरीके से ही 313 मरतबा पहला कलमा आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है। इसको 100 बार पढ़ने से क्या फायदे हासिल होंगे? अल्लाह वालों, 100 फायदे तो उसी वक्त मिल जाएंगे, यानी मगफिरत हो जाएगी, आप लोगों की मगफिरत हो जाएगी, जन्नत में आपका महल तामीर होना शुरू हो जाएगा। अगले रमजान तक उस महल में फरिश्ते काम करते रहेंगे, और जितनी ज्यादा आप लोग दुरूद पाक पढ़ें, यानी जितना ज्यादा इस आमाल को आप लोग रिपीट करेंगे, उतनी तेजी से वो महल अल्लाह पाक का जो है रब्बुल आलमीन वो जन्नतुल फिरदौस में, जन्नतुल माला में, जहां पर भी आप लोगों का ठिकाना होगा, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नाम का महल तामीर फरमा देगा। अल्लाह वालों, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। एक बार वजीफा पढ़ना है, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, एक बार तो जरूर पढ़ना है। दूसरे नंबर पे दुरूद इब्राहिमी को आप लोग पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ना है? एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है, 100 टाइम्स पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है, 100 मरतबा पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, ये तीसरा वजीफा, ये सबसे खास वजीफा है, ये सबसे खास अमल है। ये वो वजीफा है जो कामयाबियों की, यकीन करें, एक जीती जागती मिसाल है। लेकिन इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, लेकिन दोनों तरीके जो मैं आपको दे रहा हूं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही पढ़े हुए तरीके हैं। पहला तरीका, आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ लें, तो ये तरीका भी अच्छा है। या तो फिर अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ ये पढ़ लें, तो ये भी बेहतरीन है। या फिर अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार, ये पढ़ेंगे तो ये भी बेहतरीन है। अल्लाह वालों, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए पढ़ने के। तीनों तरीके मतलब आप चाहे तो तीसरे नंबर पे देखिए, इस्तगफार करना, गुनाहों की माफी मांगना, बस ये मकसूद है। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है इसको मुलाहिजा करें। जैसे मैं पढ़ता हूं तो मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता हूं, मैंने अपना भी आपको बता दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 313 मरतबा 313 टाइम्स पढ़ना है। इससे ज्यादा हो जाए, कम ना हो, तरीका मैंने आपको बता दिया। अल्लाह वालों, आपकी वो गुनाहों की दीवार जो पूरे साल से गुनाह करते आ रहे हैं, जो आपके दिल में जंग चढ़ चुका है, इसको पढ़ने से वो सब का सब धुल जाएगा, टूट जाएगा। वो दीवार हमारे अपने गुनाह, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में हमसे जो हो गए, खताएं हो गई, जो हमारे रिस्क के रास्ते में पत्थर बन गए, और खास तौर पर इस चांद गिरन के बाद अल्लाह वालों, ये जो चांद गिरन हुआ है, इसने बहुत मनफी असरात पूरी दुनिया पर छोड़े हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि रिश्तेदारियां खत्म हो रही हैं, रिश्तों से मोहब्बत कम से कम तर हो रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, नफसा नफसी का आलम है। तो अल्लाह वालों, समझ जाएं, ये ताक राते रब की तरफ से इनामात हैं। आप अपने घर को बचा सकती हैं मेरी बहनों, आप अपने घर को बचा सकती हैं। किस तरीके से बचाना है, तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरे नंबर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 313 मरतबा पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद का अमल आखिर में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। ये पहली ताकरात है, कामयाबियों वाली रात है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा।
اللہ والوں یہ طاق راتوں کا 5 راتوں کا وظیفہ ہے جو ہر رات آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. ہر رات آپ لوگ ان وظیفوں کو پڑھیں گے, ہر رات آپ لوگوں کو کامیابیاں ملیں گی, ہر رات آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی. بس آپ لوگوں نے ان اعمال اور وظائف کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں اب دعا کا وقت ہے. اب اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا. اب دعا مانگے, کھل کے مانگے, جتنا مانگنا ہے مانگے, جیسا مانگنا ہے مانگے. اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے گا. کوئی رستہ اب آپ کی جو ہے وہ کامیابی کے راستوں میں نہیں آ سکتا. ہر دعا قبول ہوگی. پسند کی شادی, پسند کا گھر, پسند کی گاڑی, پسند کا بنگلہ, جو چاہیے ان طاق راتوں میں مانگ لیں. آج 21 رات ہے, 21ویں رات ہے, پہلی طاق رات ہے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا اور ملک کے لیے بھی دعا کیجئے گا, امت کے لیے بھی دعا کیجئے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرما دے. ایران جو اس وقت بڑے مسلمانوں کی طرف سے برسر پیکار ہے, اللہ پاک ان کی جو ہے امیدوں پر اللہ رب العالمین ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے, ان کو مزید کامرانی عطا فرمائے, ہم سب لوگوں کو حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ رب العالمین جو اس مقصد کے لیے شہید ہو گئے ان کی رستوں کو, ان کی آخرت کو, ان کے گھر والوں کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے, ان کی آخرت کے منزلت میں آسانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.